اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ویلکم ٹو another episode of رمضان نائٹس. سورہ آل عمران کی آیات ہیں کچھ، جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ کا ذکر ہے. یہ آیات ہیں 35 and 36. اذ قالت امرأة عمران ربی انی نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. یہ کچھ آیات ہیں جن میں بہت ہی زبردست اور بہت سارے سبق ہیں ہمارے لیے. تو آئیے ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس میں سے زیادہ کچھ ایکسٹریکٹ کر سکیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لك ما فی بطنی محررا. جب عمران کی خاتون کہہ رہی تھیں کہ اے میرے پروردگار، میں اس بچے کو جو اس وقت میرے پیٹ میں ہے تیری نظر کرتی ہوں، وہ تیرے ہی کام کے لیے وقف ہوگا. ان کی بزرگی کا اندازہ کیجئے، ان کی نیکی کا اندازہ کیجئے کہ ایک she was pregnant, she was expecting a child and the child is not born yet, but ان کا جذبہ اور ان کی اللہ تعالیٰ سے محبت اور معرفت کا اندازہ کیجئے کہ انہوں نے اسی وقت، ابھی بچہ پیدا نہیں ہوا تو انہوں نے اسی وقت اللہ تعالیٰ سے یہ کہہ دیا کہ یا اللہ، یہ جو کچھ میرے پیٹ میں ہے یہ میں آپ کی نظر کرتی ہوں، اور یہ بچہ جب پیدا ہوگا تو یہ آپ کے لیے وقف ہوگا. فتقبل منی، میری اس پیشکش کو جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں اسے قبول فرما لیجئے. انک انت السمیع العلیم، بے شک تو سننے اور جاننے والا ہے، یعنی تو میری دعا بھی سن رہا ہے اور جو میری نیت ہے تو اس کو بالکل جاننے والا ہے. اب آئیے ذرا اپنے آپ کو دیکھیں. کیا ہم کبھی بھی اپنے بچوں کے بارے میں یہ نیت کر سکتے ہیں کہ یا اللہ، یہ جو میرے بچے ہیں، جو میری اولاد ہے، یہ میں آپ کے حوالے کرتا ہوں، یا میں آپ کے حوالے کرتی ہوں، یا میں اس کو آپ کے حضور پیش کرتی ہوں، آپ کے حضور پیش کرتا ہوں، آپ پلیز اسے قبول فرما لیجئے. اب اندازہ تو کریں کہ اگر اللہ تعالیٰ یہ پیشکش قبول کر لیتے ہیں تو آپ کی اور آپ کی اولاد کی دنیا اور آخرت کتنی سنور جائے گی، آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے. اچھا، اب اللہ تعالیٰ نے اس کو کیسے قبول کیا؟ ہم پہلے اس پوائنٹ کی طرف جاتے ہیں اور اس کے بعد ہم دوبارہ ایک جو سینٹر میں ایک بات رہ گئی ہے اس کی طرف آئیں گے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ، کہ اللہ تعالیٰ نے آخرکار، اس کے رب نے اس لڑکی کو بخوشی قبول کر لیا. because she was so true to her conscience. انہوں نے اتنے دل سے، اتنی خلوص نیت سے اس بات کا اعادہ کیا کہ یا اللہ، میں جو کچھ میرے ہاں پیدا ہونے والا ہے میں اس کو آپ کے حوالے کرتی ہوں، میں اس کو آپ کے حضور پیش کرتی ہوں کہ آپ اسے قبول کر لیجئے.
ان میں اتنا اخلاص نیت تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے قبول کیا، اور صرف قبول نہیں کیا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بقبول حسن، بہت ہی زبردست اور بہترین طریقے سے اسے قبول کیا، وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، اور اس کو ایک بہت ہی اچھی لڑکی بنا کر اٹھایا، یعنی کہ اس کی پرورش اللہ تعالیٰ نے خاص اپنے رحم و کرم کی انڈر کی اور کروائی، اور بہت ہی خوبصورت پرسنالٹی کے طور پہ بہت ہی زبردست اور بہت ہی صالح انسان کے طور پر اس لڑکی کو اٹھایا۔ تو جب اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں تو اس قبولیت کی تو بات ہی کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اور ہماری ذریت کو بھی بأحسن اپنے رستے میں قبول فرما لیں، آمین۔ اب آتے ہیں اگلے پوائنٹ کی طرف۔ فلما وضعتها قالت ربی انی وضعتها انثی، پھر جب وہ بچی اس کے ہاں پیدا ہوئی، اس نے کہا، حضرت مریم کی والدہ نے کہا، اے رب میرے ہاں تو لڑکی پیدا ہو گئی ہے، حالانکہ جو کچھ انہوں نے جنا تھا اللہ تعالیٰ کو اس کی بخوبی خبر تھی۔ واللہ اعلم بما وضعت، اللہ تعالیٰ تو خوب جانتے تھے کہ لڑکا پیدا ہوا ہے یا لڑکی پیدا ہوئی ہے۔ ولیس الذکر کالانثی، اور لڑکا تو بہرحال لڑکی کی طرح نہیں ہوتا۔ میں نے تو اس نیت سے آپ کے رستے میں دے دیا تھا کہ وہ لڑکا ہوگا اور خوب جوان ہوگا تو اللہ تعالیٰ کے رستے میں بہت بھاگ دوڑ کرے گا۔ اوبویسلی ایک لڑکی اس طرح سے بھاگ دوڑ تو بہرحال نہیں کر سکتی، لیکن چونکہ میں یہ پہلے ہی تہیہ کر چکی ہوں کہ میرے ہاں جو بھی پیدا ہوگا، لڑکا پیدا ہوگا یا لڑکی پیدا ہوگی، وہ آپ کے رستے میں ہے۔ تو وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، میں نے اس کا نام مریم رکھ دیا ہے، اور میں اسے اور اس کی آئندہ نسل کو ذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، میں اس کو اور اس کی آئندہ آنے والی نسل کو شیطان مردود سے، شیطان لعین سے، شیطان اور اس کے چیلوں سے اور اس کی چالوں سے اور اس کے فتنے سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ جو آج میں سٹریس جس پوائنٹ پہ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ پوائنٹ ہے، کلائمیکس یہ ہے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ ایک بچہ ابھی پیدا ہوا ہے اور ان کی والدہ، یہ تو بالکل اسٹیبلش ہو گیا کہ کتنی برگزیدہ خاتون تھیں، یعنی کہ نظر رکھنے والی خاتون تھیں، جنہیں کہا جاتا ہے کہ اہل نظر لوگ، اور وہ کیا کر رہی ہیں، ایک بچہ ابھی پیدا ہوا ہے اینڈ شی از سیئنگ کہ یا اللہ میں اس کو اور اس کی آئندہ آنے والی نسل کو شیطان سے تیری پناہ میں دیتی ہوں، ابھی ہی دے دیا، اس کی آئندہ آنے والی نسل کو بھی اور اس کو بھی شیطان مردود کے فتنے سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ یہ پوائنٹ ذہن میں رکھیے گا۔ اب آئیے نیکسٹ پوائنٹ کی طرف۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، حدیث نمبر 3371، حیات الانبیاء چیپٹر 1 کہ انبیاء علیہ السلام کے حالات و واقعات۔ وہ کیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے دونوں بیٹوں یعنی حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو انہی الفاظ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں دیا کرتے تھے۔ وہ الفاظ کیا ہیں، اعیذکما بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، یعنی اعیذکما، اب جیسے ہم کہتے ہیں السلام علیکم تو یہ پریزنٹ، کما ہو گئے دو، when there are two people present we'll say کما، when there are two people absent we'll say ہما۔ so اعیذکما، تم دونوں کو میں پناہ میں دیتا ہوں، بکلمات اللہ التامہ، اللہ تعالیٰ کے کلمات کے ساتھ، من کل شیطان، ہر قسم کے شیطان، شیطان نامی مخلوق، اس کے چیلے، اس کے چانٹے، جو کچھ بھی ہے اس کا پورا قبیلہ، اس سے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں دیتا ہوں، وہامہ، اور ہر قسم کی ہامہ سے، ہامہ کہتے ہیں ہر تکلیف دینے والی چیز کو، وَمِن كُلِّ عَيْنٍ لَامَّةٍ، اور ہر قسم کی بری نظر سے، عین نظر، لامہ جو غم پہنچانے والی ہو۔ تو دیکھیے کن کن چیزوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں دیا، ہر قسم کے شیطان سے،
ہر قسم کی ایذا دینے والی چیز سے اور ہر قسم کی بری نظر سے اور ایسی چیز سے جو غم یا رنج یا کوئی دکھ پہنچانے والی ہو۔ اور یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ کون کر رہا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اور ان کی بزرگی کا اندازہ ہم سب کو ہے ہی کہ کس طرح کے برگزیدہ نبی تھے وہ، جنہیں اللہ تعالیٰ نے چن لیا تھا لوگوں کی امامت کے لیے۔ اب تیسری اگزامپل لیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہی الفاظ کے ساتھ حسن و حسین کو اللہ تعالیٰ کی پناہ میں دیا کرتے تھے۔ یہ بخاری کی جس روایت کا ہم نے ذکر کیا اسی میں یہ بات ہے، بالکل انہی الفاظ کے ساتھ اعیذکما بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر دی کہ ہمارے والد جو حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے اپنے بیٹوں یعنی کہ اسماعیل و اسحاق کو انہی الفاظ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں دیا کرتے تھے۔ تو آپ یہ پیٹرن نوٹ کر رہے ہیں کہ مسلسل ہم ان لوگوں کو دیکھ رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ لوگ تھے، چنے ہوئے لوگ تھے اور اہل نظر لوگ تھے، اور وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے کہ شیطان کو بہرحال اللہ تعالیٰ نے ایسی قوتوں سے اور ایسی فورسز سے اللہ تعالیٰ نے اس کو نوازا ہے کہ وہ بہرحال انسان کو مختلف فتنوں میں ڈال سکتا ہے، مختلف وسوسوں میں ڈال سکتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں کئی دعائیں اس طرح کی سکھائی ہیں، مثال کے طور پہ ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین و اعوذ بک ربی ان یحضرون، کہ اے اللہ میں اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ شیطان میرے اندر کوئی وسوسے ڈالے، شیطان کی اکساہٹوں سے، شیطان کی ڈرائیوز سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں، و اعوذ بک ربی ان یحضرون، بلکہ میں تو اس چیز سے بھی تیری پناہ چاہتا ہوں کہ وہ میرے قریب ہی آئیں۔ اور اسی طرح ایک اور جگہ فرمایا کہ سورہ اعراف میں کہ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، کہ جب تمہیں شیطان کسی بات پہ اکسائے تو فوراً اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگ لیا کرو، اِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، وہ سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے۔ اسی طرح سلف سے ایک روایت بڑی مشہور منقول کی جاتی ہے کہ ایک بزرگ تھے اسلاف میں سے ہی، ہمارے کوئی اہل علم انسان تھے، تو انہوں نے ایک دفعہ اپنے شاگرد سے پوچھا کہ اگر تمہیں شیطان تمہارے اعمال، برے اعمال کو مزین کر کے دکھائے، یعنی کہ تمہیں کہے کہ یہ ایک غلط کام کو تمہیں مزین کر کے دکھائے، یہ کہہ کے دکھائے کہ یہ بہت خوبصورت کام ہے، یہ کر لو، یہ اچھا کام ہے، کرنے کے لائق کام ہے، تو تم کیا کرو گے؟ تو شاگرد نے کہا کہ میں شیطان کو مشقت میں ڈالوں گا، میں اتنے آرام سے اس کا کہنا نہیں مانوں گا، میں اس سے جنگ کروں گا، اس سے لڑوں گا میں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ یہ بہت بڑی بات ہے جو تم کر رہے ہو، یہ ہلکی بات اور یہ چھوٹی بات نہیں ہے۔ اچھا یہ بتاؤ کہ اگر تم بکریوں کے ایک گلے کے پاس سے گزرتے ہو اور جو گلے کی حفاظت کرنے والا کتا ہے وہ تم پر اٹیک کر دیتا ہے، ہی چارجز ایٹ یو، تو تم کیا کرو گے؟ تو انہوں نے پھر کہا کہ میں کتے سے ڈٹ کے مقابلہ کروں گا، جتنا ہو سکا میں اسے اپنے سے دور کرنے کی کوشش کروں گا، آئی فائٹ ہم۔ تو انہوں نے، ان بزرگ نے پھر ان سے کہا کہ یہ بہت بڑی بات ہے جو تم کہہ رہے ہو، یہ ہلکی بات نہیں ہے، یہ آسان کام بھی نہیں ہے، اور یہ بہت بڑی بات ہے جو تم کہہ رہے ہو۔ تمہیں چاہیے کہ جو گلے کا مالک ہے، جو بکریوں کا مالک اور اس کتے کا جو مالک ہے، اس کو آواز دو کہ تمہیں اس کتے سے بچائیں۔ یعنی یو آر ناٹ سپوز ٹو ٹیک ہیڈز آن ود سچ اے بیسٹ، آلرائٹ، یو بیٹر آسک ہز ماسٹر ٹو سیو یو فرام ہم، فرام دس ایول۔ اور یہی اگزامپل اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنے کی ہے شیطان مردود سے، بیکاز بہرحال شیطان آپ سے طاقتور ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسے بنایا ہے، اور اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ شیطان تمہاری رگوں میں ایسے دوڑتا ہے جیسے خون دوڑتا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم مسلسل اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے رہیں شیطان سے، اور آس پاس کے جو ہمارے لوگ ہیں، ہماری فیملی ہے، ہمارے بچے ہیں، ان سب کو مسلسل اللہ تعالیٰ کی پناہ میں دیتے رہیں۔ تو اس کا سب سے آسان طریقہ کیا ہے کہ اگر آپ اف یو آر سپوزنگ کہ میں ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی پناہ میں دینا چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں، اینڈ دے آر ناٹ پریزنٹ، تو یو وڈ سے اعیذہم بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، اینڈ اف یو آر پریزنٹ امنگ دیم اینڈ یو فیل لائک اپنے دل میں کہ میں ان سب کو اللہ تعالیٰ کی پناہ میں دینا چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں، تو یو وڈ سے اعیذکم بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ اینڈ ٹو کنکلوڈ، یہ بات ہم نے لاسٹ ویڈیو میں بھی کہی تھی کہ آپ اس چیز سے اندازہ کیجئے
کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید پڑھنے سے پہلے بھی حکم دیا ہے کہ شیطان کی پناہ مانگو۔ بات صرف یہ ہے کہ شیطان ایسی چیز ہے، ابلیس ایسی چیز ہے جو آپ کی رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے، اینڈ یو نیور نو، نہ صرف آپ کو اسپریچولی ہرٹ کر سکتا ہے، اسپریچولی ڈسٹرائی کر سکتا ہے، بلکہ فزیکلی بھی ڈسٹرائی کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی نارمل حفاظت کے لیے بھی فرشتے مقرر کیے ہوئے ہیں، ورنہ ایک حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ اگر ان کا شیاطین کا بس چلے تو تمہیں اچک کے لے جائیں۔ سو آئی ہوپ کہ آج کی بات سے آپ کو فائدہ ہوا ہوگا، اور اس چیز سے ہم نے جو سبق حاصل کیا ہے، وی شوڈ میک اٹ اے روٹین، میک اٹ اے ہیبٹ ٹو سیک the refuge of Allah subhanahu wa ta'ala from the evil forces and from the Satan. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و الذکر الحکیم۔